بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، جس عنوان پر ہماری گفتگو جاری و ساری ہے، نماز فجر اور نماز عصر، اس کا اہتمام کرنا، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اپنا دیدار نصیب فرمائے گا۔ چلتے چلتے ہماری گفتگو کا اختتام اس بات پہ ہوا تھا کہ ماہ رمضان کے بعد بھی بہاریں اسی طرح رہیں گی تو تب فائدہ ہے، اور اگر یہ بہاریں نہ رہیں، یعنی نماز کے حوالے سے ہم نے مساجد کا رخ نہ کیا، باجماعت نماز کا اہتمام نہ کیا، سستی کا شکار ہو گئے، تو پھر ہمارا انجام کیا ہے؟ ایسے لوگوں کے لیے وعید کیا ہے؟ شریعت نے کس انداز میں سختی کی ہے؟ نقصان کیا ہوگا؟ اگر صبح کی نماز پڑھنے سے آدمی اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، صحیح بخاری میں ہے نا، صحیح مسلم میں بھی ہے کہ جس نے صبح کی نماز پڑھی وہ اللہ کے ذمے، یعنی وہ اللہ کی حفاظت میں۔ جہاں اتنی بڑی فضیلت ہے تو نہ پڑھنے والے کے لیے وعید بھی تو اتنی سختی ہوگی کہ ایک بندہ آرام سے سویا ہوا ہے، اسے پرواہ نہیں، اور ایک اٹھ کر نماز پڑھے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جائے، اور ایک آرام سے بستر پہ سویا ہوا ہے، اٹھتا ہی نہیں ہے، تو اس کے لیے وعید کتنی سخت ہے، اس کا کیا حشر ہوگا۔ دونوں کا تقابل آپ کر لینا۔ میں ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے، جس میں دونوں شخصوں کا تذکرہ ہے، دونوں قسم کے لوگوں کا تذکرہ ہے، جو اٹھتا ہے اور جو نہیں اٹھتا نماز کے لیے۔ صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی، کوئی بھی شخص رات کو اپنے بستر پہ جاتا ہے سونے کے لیے، نیند آ جاتی ہے، اس کی آنکھ بند ہو جاتی ہے، تو شیطان بھی اس کے پاس آ جاتا ہے۔ شیطان آ کر اس کے دماغ پر، اس کے سر پہ 3 گریں لگا دیتا ہے، باندھ دیتا ہے دماغ کو، 3 گریں لگا کر دماغ کو اس نے جکڑ دیا، باندھ دیا، اور ہر گرہ لگاتے ہوئے وہ یہی تھپکیاں دے دے کر کہتا ہے کہ سویا رہے، ابھی بڑی لمبی رات ہے۔ جیسے جیسے فجر کی نماز کا ٹائم قریب ہوتا ہے، وہ بھی اپنی محنت کو بڑھا دیتا ہے، اور زیادہ اس کو نیند غالب کر دیتا ہے آدمی پر، بندہ سویا رہتا ہے۔ اب آگے دونوں قسم کے لوگوں کا تذکرہ، یہ ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے، مردوں کے ساتھ بھی، عورتوں کے ساتھ بھی۔ شیطان سر کو باندھ دیتا ہے، 3 گریں لگا دیتا ہے۔ اب آگے فرق نظر آئے گا کہ جب صبح کا ٹائم ہوا، اس شخص نے ہمت کی، آنکھ کھلی، بیدار ہوا، سب سے پہلا کام کہ اس نے اٹھنے کی دعا پڑھی، اللہ کا ذکر کیا، بیدار ہونے کی دعائیں اس نے یاد کی ہوئی ہیں، کوئی ایک دعا پڑھ لیتا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، یا دیگر دعائیں قرآن مجید کی جو آیات ہیں، کچھ پڑھ لیتا ہے، اللہ کا ذکر اس نے کر لیا۔ ایک کام اس نے کیا، ادھر سے شیطان کا زور بھی ختم ہونا شروع ہو گیا۔ 3 گریں لگا کر وہ بیٹھا تھا، اللہ کی رحمت سے ایک گرہ اس کی کھل جاتی ہے صرف دعا پڑھنے سے۔ جب ایک گرہ کھل گئی تو اب اس کا وہ پہلے والا زور نہیں رہا، اب اس کا غلبہ، جو 3 گرہ لگا کر بیٹھا تھا، جو غلبہ اس کے اوپر تھا، اب وہ غلبہ نہیں رہا، وہ کم ہو گیا۔ تو پھر آدمی مزید ہمت کرتا ہے، اٹھ کر وضو کر لیتا ہے۔ جب وضو کرتا ہے تو شیطان کی لگائی ہوئی 3 گروں میں سے ایک اور گرہ کھل جاتی ہے۔ کتنی کھل گئی ہیں؟ 2، ایک باقی ہے۔ فرمایا جب یہ جا کر نماز پڑھ لیتا ہے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی۔ 3 گریں لگائی تھی، 3 کی 3 کھل گئی۔ دعا پڑھنے سے، وضو کرنے سے، نماز پڑھنے سے دماغ جو جکڑا گیا تھا، شیطان غالب آ چکا تھا، سر کو اس نے باندھ دیا تھا، اب وہ کھل گیا ہے۔ مزید کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی نماز پڑھ لیتا ہے، شیطان کی گریں بھی کھل گئیں، اس کا ذہن جو ہے وہ فریش ہو جاتا ہے، دل اس کا پاک ہو جاتا ہے، جسم میں تازگی آتی ہے،
یعنی یہ بندہ جس کام کی طرف یہ نکلے گا اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ جسم میں تازگی ہے، دل کے اندر پاکیزگی ہے، ذہن اس کا بالکل پاک صاف ہو چکا ہے کیونکہ شیطانی غلبہ ختم ہو چکا ہے۔ نماز کی وجہ سے بنیادی چیز نماز ہے، مرکزی حیثیت نماز کو ہے، کیونکہ نماز پڑھے گا تو وہ اٹھے گا نا، نماز پڑھنی ہے تبھی تو وضو کرے گا، نماز ہے تو اٹھ کر دعا پڑھنا نصیب بھی ہو جائے گی، وضو کرنا بھی نصیب ہوگا اور نماز بھی ہے۔ نماز نہیں تو یہ تینوں کام نہیں ہوں گے، تو اگر تینوں کام نہ ہوئے تو پھر اس کے ساتھ کیا حشر ہوگا؟ اب اسی حدیث کا اگلا حصہ سن لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صبح کو بیدار نہیں ہوتا، دعا بھی نہیں پڑھتا، وضو بھی نہیں کرتا، نماز کے لیے بھی نہیں آتا، آرام سے سویا ہوا ہے، شیطان اس پہ غالب ہے، دماغ اس نے جکڑا ہوا ہے، اب اس بندے کا جب نماز کا ٹائم گزر گیا نا، فرمایا اس کا دل گندا ہو جاتا ہے، جسم کے اندر کمزوری آ جاتی ہے، سارا دن اس کا سستی میں گزرتا ہے۔ شیطان کا غلبہ ہے نا۔ اب دل کے اندر جب گندگی آ جائے، جسم کے اندر سستی آ جائے، دماغ ہی اس کا جکڑا ہوا ہو، یہ جس کام کی طرف جائے گا ناکامی ہی ہوگی اس کو، یہ کہاں کامیاب لوٹے گا؟ کامیاب لوٹنا چاہتے ہیں تو پھر نماز فجر کا اہتمام کرنا ہوگا، اچھی طرح وضو کرنا ہوگا اور ساتھ ساتھ دعا کا اہتمام کرنا ہوگا۔ یہ سارا کچھ نصیب ہوگا نماز کی وجہ سے، نماز نہیں تو سارا کچھ یہ اسی طرح رہ جاتا ہے۔ شیطان آپ کو پتہ ہے کہ دماغ پر 3 گریں لگا کر رات بھر کہاں رہتا ہے، ساری رات یہ کہاں گزارتا ہے؟ دوسری حدیث اس کے ساتھ ملائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان ہر بندے کے ساتھ ہے، اور وہ جو رات گزارتا ہے وہ انسان کے یہ ناک ہے نا، ناک کا یہ نرم حصہ، یہاں ساری رات وہ بیٹھا رہتا ہے۔ اسی لیے حکم ہے کہ جب صبح کو اٹھو تو اپنے ناک کو 3 مرتبہ جھاڑو تاکہ شیطان نکل جائے، وضو کرنے سے وہ ختم ہو جاتا ہے سلسلہ۔ رات بھر یہ یہاں بیٹھا رہتا ہے ناک پہ، اور دماغ کو اس نے باندھا ہوا ہوتا ہے، تھپکیاں دیتا ہے، تسلیاں دیتا ہے کہ ابھی رات بڑی لمبی ہے۔ اس کی سوچ اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ نماز پر نہ اٹھ سکے۔ اگر یہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے کہ جس بندے پر یہ محنت کر رہا تھا کہ اس کو فجر پہ اٹھنے نہیں دینا، ناک پہ رات گزاری، دماغ کو اس نے باندھا ہوا تھا اور پورا زور لگا رہا تھا کہ یہ اٹھ نہ پائے، اگر شیطان اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا کہ اس بندے کی نماز فجر ضائع ہو گئی، جیسے ہی ٹائم ختم ہوگا، اب بخاری کی 3ری حدیث اس کے ساتھ ملا کر مسئلے کو سمجھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ نماز فجر پہ نہیں اٹھتا، ٹائم ختم ہو جاتا ہے، یہ سویا رہتا ہے، بال الشیطان فی اذنہ، یہ شیطان ناک سے بڑھ کر پھر بندے کے کان کی طرف جاتا ہے اور کان میں جا کر یہ پیشاب کر دیتا ہے۔ شیطان پیشاب کرتا ہے ایسے بندے کے کان میں جو نماز فجر کے لیے نہیں اٹھتا۔ اب پہلی حدیث کو پھر دوبارہ اسی کے ساتھ ملا کر مسئلے کو اور اچھی طرح سمجھیں کہ آپ نے کیا فرمایا تھا، جو صبح کو نہ اٹھا اس کا دل گندا ہو جاتا ہے، جسم میں کمزوری آتی ہے، دماغ پر شیطان غالب ہوتا ہے۔ کیوں غالب نہ ہو؟ دل میں گندگی کیوں نہ آئے؟ ایک تو وہ خود گندا شیطان ہے، شیطان، اور پھر گندگی اس کے اندر ہے اور وہ پیشاب کر رہا ہے بندے کے کانوں کے اندر۔ دل میں گندگی نہیں آئے گی تو اور کہاں جائے گی؟ آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ہماری کثیر تعداد لوگوں کی جو نماز فجر پر اٹھ نہیں سکتے اور آتے ہی نہیں ہیں نماز کے لیے، وہ کاروبار میں برکتیں تلاش کرتے پھرتے ہیں۔ کاروبار میں کیسے برکت آئے گی؟ کس طرح خیر و برکت کا نزول ہوگا جب نماز فجر ہی نہیں؟ تو بے شمار احادیث ہیں نماز فجر کی فضیلت پر بھی اور نماز فجر نہ پڑھنے والے کی وعید کے لیے بھی۔ تو میں یہ ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کی ہے جس میں دونوں قسم کے لوگوں کا تذکرہ ہے۔ اگر اٹھ کر نماز فجر پڑھیں گے، وضو کریں گے، دعا پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس شیطان کے جال سے ہم نکل جائیں گے، اور اگر نہیں تو پھر یہ شیطان جو اپنا جال بچھائے ہوئے ہے ہم اس کا شکار ہو جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو شیطان کے جال سے نکل کر نماز فجر پر آنے کی اور پابندی کے ساتھ رمضان کے بعد بھی اس نماز کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما توفیقی الا باللہ۔